وہ ابھی 12-13 سال پرانی بات ہے، وہ شروع میں ایک دو جگہ سے پھٹی ہوئی پینٹیں ہوتی تھی، کوئی پہنتا تھا۔ شہر میں کوئی زیادہ ہی مالدار ہو گیا ہے آپے سے باہر، ویسے نیا مالدار ٹک بہت کرتا ہے۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں مالدار ہیں، نئے ہیں، مگر ماشاءاللہ اپنا برا وقت نہیں بھولا ہو، اپنے برے وقت کو یاد کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، بولو ذرا زور سے۔ حضرات تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا وہ شروع میں، اور اب میں دیکھ رہا ہوں تو دیہات میں بھی ایک جگہ سے تھوڑی، دیکھو اوپر سے گھٹنے کے اوپر سے ادھڑی پڑی ہے پینٹ، یہاں سے پھر پنڈلیوں پہ سے، تو میں نے کہا بھائی تو اس سے اچھا تو یہ ہے پھر نیکری پہن لے بھیا۔ اب ایسی دولت سے کیا فائدہ جو بدن چھپانے کے کام نہ ہے۔ جب دنیا میں بدن چھپانے کے کام نہیں آ رہی تو قبر میں عذاب سے بچانے کے کیا کام آئے گی۔ اور حضرت قاری یوسف صاحب، میں تو شہروں میں رہتا ہوں، زیادہ تر شہروں مطلب معاف کیجیے گا سفر میں رہتا ہوں، تو میں نے بڑے شہروں میں دیکھا تو اب تو بڑا مشکل ہو گیا بھائی، جیسے میٹرو سٹیز میں جاؤ، سفر میں رہتے ہیں تو پہچان ہی نہیں ہوتا یہ آگے جو چل رہے ہیں آپا ہیں یا آپ ہیں۔ مرد جو ہیں وہ عورتیں بننا چاہ رہے ہیں اور عورتیں مرد بننا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، جس نے تمہیں جیسا بنایا ہے اس سے زیادہ جانتے ہو تم؟ تو بولو اس سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ کہتے ہیں نا آزادی چاہیے، آزادی، میرا جسم میری مرضی، جیسا چاہوں ویسا کروں۔ ارے بے وقوفو، پتنگ بھی تب تک اڑتی ہے جب تک ڈور کے ساتھ بندھی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے ڈور کے ساتھ پتنگ دیکھی تو بچے نے کہا پاپا یہ ڈور تو پتنگ کو روک رہی ہے، تو پاپا نے کہا بیٹے یہ ڈور نہ ہونا تو پتنگ تھوڑی دیر تو اڑے گی، مگر اس کے بعد انجام ہوا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اسلام کی ڈور سے، قانون کی ڈور سے لیگل وے میں رہو گے نا تو وہ آزادی کے خلاف نہیں ہے، تمہارے حق میں ہے، تمہارے ہت میں ہے۔ جیسے مثال دوں، ہیلمیٹ کا جو قانون ہے 2 ویلر پر اور سیٹ بیلٹ کا قانون ہے 4 ویلر پہ، یہ تھوڑی دیر کے لیے تو قید لگتا ہے، مگر جس دن ایکسیڈنٹ ہوا اور تمہارا تربوز پھوٹ گیا نا یہ، تب لگے گا یار ہیلمیٹ ہوتا تو شاید بچ جاتے۔ تو بتاؤ وہ تھوڑی دیر کی جو پابندی ہے اس سے تمہارا سر سیف رہ رہا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے جو پردہ دیا ہے، اسلام نے جو مردوں کی آنکھوں کو کہا ہے کہ نہیں، ایک پریس والے اینکر مجھ سے پوچھنے لگے، ویسے میں ڈیبیٹ میں جاتا نہیں ہوں، اور ڈیبیٹ میں جتنے لوگ جاتے ہیں سب بکاؤ ہوتے ہیں، مجھے اندازہ ہے، مجھے کچھ دنوں میں تجربہ ہوا، میں نے کہا کسی اور کو تلاش کرو، انہیں چاہیے بھی ایسے لوگ جو ڈیبیٹ میں جا کے شور مچائیں اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے، ایسے لوگ چاہیے ہونے، پڑھے لکھے لوگوں کو بلاتے بھی کہاں ہیں وہ۔ تو مجھ سے ایک دفعہ اس نے پوچھا، کہنے لگے بھئی تمہارے یہاں جو ہے یہ صرف عورتوں سے تو کہا گیا ہے نگاہیں نیچی رکھو۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھ سے یہ کسی نے کہہ دیا صرف عورتوں سے کہا گیا، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بولے نہیں قرآن تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جب نہیں پڑھا ہے تبھی ایسی غلطی کر رہا ہے۔ سورہ نور میں پہلے مردوں سے کہا گیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب مردوں سے فرماؤ، مومنوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور اس آیت کے بعد جو آیت آئی ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں سے بھی کہو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ میں نے کہا پڑھ کے دیکھ، پہلے مردوں سے کہا گیا ہے پھر عورتوں سے کہا گیا ہے۔ قرآن تو ہماری آپ کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا، کان کھول کے سن لو۔ میں نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے، آپ کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے، ہم نے اور آپ نے تو صحیح بات یہ ہے اسلام کی بدنامی کے کام کیے ہیں۔ دنیا جب دیکھتی ہے کہ یار مسلمان ایک نمبر کا سود خور ہے، بھی جھوٹا بھی بہت ہے، بھئی زبان کا بھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اچھا مسلمانوں میں رشوت بھی خوب چل رہی ہے، مسلمان ایک دوسرے کی مینڈے بھی کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں۔ ابھی بھائی نجم الحق بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ سی او صاحب سنبل کے جو ہیں اور بھی جگہ، انہوں نے بتایا یار تمہارے وہاں بڑے مقدمے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، مطلب آپس میں ہی
पड़ोसी पड़ोसी को मारने को तैयार है, पड़ोसी तो छोड़ो, सगा भाई सगे भाई का गला मारने तैयार है, 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। तुझे हो क्या गया यार? कल तेरी शान क्या थी कि अपने भाई के लिए जान देने को तैयार रहता था, आज 1 गज जमीन देने को तैयार नहीं है। कोर्ट में जाने को तैयार है मगर अपने सगे भाई को, एक जब तक सगा भाई था, सगा भाई समझता था, किसी ने कुछ कह दिया अपने भाई के लिए जान देने को तैयार था। आज घर में दीवार क्या लगी तेरे, तू नाप रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी जगह मार ली, इतनी सी जगह। क्या यार, क्या दौर आ गया। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। आज सच्ची हो तो बताओ। हमारे संभल में मेड पे कत्ल हो गया, गांव में कत्ल हुआ, फिर दूसरा कत्ल हुआ, दोनों तरफ से। वो कि मेड का मामला जो था वो कितने, चलो उस जमाने में बहुत पुरानी बात है, आज के हिसाब से लगा लो 2 लाख रुपए का, दोनों तरफ से 50-50 लाख रुपए उठे। लड़ाई मेड की नहीं है, मूछ की है, मुच्छड़ों की। ये पिटने के काम है, कमरे में बंद करके लठ बजाना चाहिए। तो सही बता रहा हूं, पुलिस का डंडा खा ले वो बर्दाश्त है। वो गांव में किसी ने पुलिस डंडा बजाया यार, ऐसे लोगों को जब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, डंडे बजाएगी वो। हर गांव में जितना झगड़ों में पैसा उठता है ना, इतना पैसा अगर एजुकेशन पे उठता तो आज तुम्हारी कौम की बेटियों से कोई ये न कहते कि तुम हमारे स्कूल में आओ तो हिजाब उतार के आओ। क्योंकि हमारे जब अपने इदारे होते तो हम उनके मोहताज नहीं होते। ये तो हजरत मदरसों का एहसान है कि मदरसे वालों ने बेटियों के भी मदरसे बना दिए, इसी बहाने वो तालीम हासिल कर पा रही, वरना कैसा वक्त आ गया। आप मेरा इशारा समझो बस, प्लानिंग चल रही है। अब तक 1 लाख से ऊपर, मुझे पूरी इस टाइम पूरा डेटा जहन में नहीं है मेरे, 1 लाख से ऊपर कौम मुस्लिम की बेटियां गैरों के साथ भाग चुकी हैं। फेसबुक पर इस्लामी शहजादी के नाम से पेज बनाने वाले दूसरे लोग हैं, और हमारी कौम की सीधी सादी बेटियां उनके नरगे में आ जाती हैं, इस्लाम छोड़ देती हैं, माज़अल्लाह, सब बार माज़अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा, बात बराबर कह के जाऊंगा, इन्हें भी अपनी कौम में बेटियां नहीं मिल रही हैं शादी करने को। अरे कम बच्चियां हैं हमारी कौम में जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। अरे अपनी मुस्लिम बिरादरी में शादी करो, गैरों की तरफ क्यों देख रहे हैं? उनकी भी बेटी है तो उनकी इज्जत है। और ये मेरे समझ में नहीं आता जबरदस्ती वाला मामला, न इधर से हो ना उधर से हो। हम तो ये चाहते हैं दोनों तरफ से माहौल नॉर्मल रहना चाहिए, झगड़े की बुनियाद नहीं बनना चाहिए। बात आगे बढ़ गई, मैं ये कह रहा था कि सगा भाई सगे भाई का दुश्मन हो गया। अब मैं तुझे एक वाकया सुना, मुझे याद आया। 2 भाई थे, बोलो कितने? 2। माँ अकेली, बाप का इंतकाल हो गया था। तो एक दिन वो इत्तेफाक से बड़ा भाई जो था वो माँ को ज्यादा नहीं चाहता था, उसे दौलत की ज्यादा हवस थी। छोटा भाई जो था वो माँ का सम्मान करता था। होता इत्तेफाक किसी घर में छोटा भाई मिजाज के खिलाफ होता, बड़ा भाई अच्छा होता, वो हर घर का। इस हिकायत में जो मैं सुना रहा हूँ, तो बड़ा भाई जो था वो दौलत को बहुत चाहता था। बंटवारा होने लगा, माँ बैठी थी, तो किसी ने एक शेर कहा है ना, बेटे तुमने बंटवारा तो कर लिया मगर माँ बाप किसके हिस्से में आए? हमने ऐसे घर भी देखे हैं कि जमीन के लिए 5 के 5 भाई, 6 भाई हैं तो 6 के 6 भाई, जितने हैं मरे मरे फिर रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि माँ को मैं कैसा। ये रोने का मकाम है कि जिस बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया। रात देखी न दिन देखा, न शाम देखी न सहर देखा, बस ये चाहता था मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। वो सुबह निकल गया, फजर की अजानों से पहले कमाने के लिए दहाड़ियां लगाई, खेतों पे काम किया, मजदूरियां की, और शाम को जब ईशा के बाद आया और तुम अपनी 4 भाइयों पे सो रहे थे, तुम अभी छोटे थे, तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें सोते हुए देखा, मेरे बच्चे सुकून के साथ सोए। खुदा की कसम, बाप की थकान उतर जाती है अपने बच्चों से। आज तो 25 साल 30 साल का हो गया तो बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाने लगा, उनसे कहता तुमने हमारे लिए क्या ही, तुमने हमारे लिए क्या ही क्या है। यानी
یہ جوان بچے اپنے بوڑھے ماں باپ سے جن کا گودا سوکھ گیا، جن کی ہڈیاں بول گئیں کماتے کماتے تمہارے لیے، ان سے تم یہ کہتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ ارے ایسا کہنے سے بہتر یہ تھا اپنے ماں باپ کو مار دیتے تھے۔ ایسا جملہ کہتے ہو ماں باپ سے کہ تم نے ہمارے لیے کون سا کارنامہ کر دیا، تم دنیا پر، ہاں یہ کہتے ہیں کہ دنیا کرتی آئی ہے، اپنی اولاد کے لیے دنیا کماتی آئی ہے، تم نے کما دیا تو کیا کر دیا؟ ارے ظالم، اگر دنیا کے ماں باپ ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں تو ان کا بھی سمان ہونا چاہیے، لیکن ان کی اولادوں نے اگر ان کا سمان نہیں کیا تو تو جہنم میں جانے کا کام کیوں کر رہا ہے؟ تو فرما بردار بنتا، قرآن کی باتوں پہ عمل کرتا۔ قرآن نے کہا تھا ولا تقل، قرآن کا فرمان ہے، کہاتا ہے اور رہے گا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے لیے اپنی زندگی کو فرش راہ بنا دو۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں، مجھے بوڑھے ماں باپ ملتے ہیں، میں ان کا درد سمجھتا ہوں۔ سنورا کے لوگوں، ایک بات اور کہوں گا تم سے، میں واقعہ سناؤں گا، پریشان نہ ہونی تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ بتائیں ذرا دور سے بتائیں، سنیں گے؟ ایک سوا گھنٹہ اور سنیں گے؟ گھر سے جب جاؤ مراد آباد، امروہہ، جویا، کہیں بھی جاؤ، لمبے سفر پہ یا چھوٹے سفر پہ، تو پہلے نمبر پہ تو خیر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز سفر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر کی چوکھٹ سے نکلو تو باپ کا ہاتھ چوم لو اور ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو، باپ کا بھی رکھوا لو کہ میں ذرا 1 مہینے کے لیے دہلی جا رہا ہوں، 2 مہینے کے لیے ممبئی جا رہا ہوں، یا ماں میں 1 ہفتے کے لیے مراد آباد جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ خدا کی قسم ان کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک جائے گا۔ میرا بیٹا 30 سال کا ہو گیا مگر آج بھی مجھے کتنا سمان دیتا ہے، مجھے کتنا پیار دیتا ہے، اور وہ جو حالانکہ تو نہیں بھی کہے گا تب بھی دعا کریں گے، لیکن کہہ دے گا تو دل بڑھ جائے گا ان کا۔ وہ 4 آدمیوں میں ذکر کرے گی تیری ماں، عورتیں جب بیٹھنے آئیں گی، بھئی ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ماشاءاللہ، ایسی اولاد اللہ سب کو دے۔ اور تیرا باپ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے گا نا تو مسجد کے باہر بھی جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ان میں کہے گا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں تو بڑا فرما بردار بیٹا دیا۔ وہ اب بھی کہیں جاتا ہے اور پھر منور رانا صاحب کے یہ 4 مصرے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ تو دعا کے لیے کہہ کے نہیں جاتا، تب بھی اگر تو واپس نہیں آیا 10 بجے تک رات کو، جویا گیا تھا، امروہہ گیا تھا، اتفاق سے بتانا بھول گیا کہ امی میرا موبائل سوئچ آف ہونے والا ہے، چارج کرنے کو کوئی سویدھا نہیں ہے، پاور بینک نہیں ہے، میں کہیں پر پھنسا ہوا ہوں، آ جاؤں گا، سو جانا آرام سے، یہ بتانا تو بھول گیا، تو 10 بجے تک تو تیری ماں کو خیر یہ ہوگا آ جائے گا، لیکن جیسے ہی سوئی 10 سے اوپر جائے گی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، پڑوس میں جائے گی، ذرا دیکھنا بیٹے کے فون لگا کے، تیرے دوست کو بلائے گی، دیکھنا اس کا نمبر، مگر وہ نمبر بند ہے۔ گھر والے پڑوس والے سب کہیں گے ارے آ جائے گا، سمجھ رہا ہے، بچی 30 سال کا ہے، دنیا کی نظر میں تو بچی 30 سال کا ہے، مگر ماں کی نظر میں تو ابھی 1 سال ہی کا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے بھی تو نیا جملہ میرے ذہن میں آیا ہے، کتنا ہی بڑا ہو جا مگر ماں تو تجھے اسی نظریے سے دیکھتی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کبھی کبھی اس کے قدموں میں سر رکھ دیا کر۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے انہیں حج کرایا، نہیں، ان کی دعاؤں نے مجھے حج کرایا۔ ابھی حضرت سید افروز صاحب تقریر کر رہے تھے، ماشاءاللہ، وہ ان کے بھائی وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے، تو مجھے خوب یاد ہے کہ جب ہم حرم شریف میں تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو الحمدللہ، میں صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس پہ عمل کریں، میں الحمدللہ خانہ کعبہ کے سامنے وہاں پر اپنی والدہ کی قدم کو چوما کرتا تھا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی نگاہ کرم کا کمال ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ زور سے بولیں ذرا۔ دیکھو یہ بڑے بوڑھوں کی آنکھوں میں پانی اتر آنا، یہ ان کے دل کا درد ہے،
اس کو سمجھو جوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو. باہر سے آؤ تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. دوستوں کے پاس جانے کو ٹائم ہے. قاری صاحب ان کے پاس موٹر سائیکلیں گھمائے پھریں گے بلا مطلب کے خاموخواہ. کیا نتیجہ ہے؟ ماں کے پاس تھوڑی دیر ماں کی بھی سن لے. طبیعت خراب ہے اس کا سر دبا دے، باپ کے قدم دبا دے. 12 بجے تک سب نے انتظار کیا، کہا رے آ جائے گا، سو جاؤ آرام سے. تم سے کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن سوئے نہیں دونوں، نہ باپ نہ ماں. پورے سنورا میں سناٹا پسر گیا، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہو گیا. فضا کے بندریچے سکوت شب کا پیغام دینے لگے. اور اب یار میں ماں باپ کے بارے میں بول رہا ہوں، کبھی مت پلا جائے، تھوڑی دیر میں پلا دینا بیٹا، میں چائے کو منع نہیں کر رہا ہوں. دیکھو وہ سکون کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، یہیں پر رکھ دو، جو اپنا آپ لے لیں گے لوگ یہیں پر رکھ دو، اسٹیج سے لے لیں گے. آپ لوگ بعد میں پیئیں گے، ابھی پیئیں گے چائے؟ بتائیے ذرا، بعد میں پی لینا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری رات ماں نے مصلی نہیں چھوڑا، اور باپ کبھی پیدل جاتے جاتے وہ ڈڈولی کے آس پاس تک پہنچ گیا. کوئی بھی موٹر سائیکل آتی ہے اس کو لگتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہوگا. اب منور رانا صاحب کے یہ 4 مصرے سنو. بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میرے سجدے میں رہتی ہے. آپ میں سے جس کی ماں نہیں ہوگی، ذرا صبح کو جا کے اس سے پوچھنا کہ ماں کیا ہوتی ہے. وہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا تو بال اس کے صحیح سے نہیں ہوتے تھے، کنگھی نہیں ہوتی تھی بال میں. کپڑے بھی ایسی بغیر استری کے، بغیر پریس کے، پریس بھی دھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی صاف ستھری. تو اس کی ٹیچر روزانہ اسے مارا کرتی تھی. ایک دن وہ بستہ لے کے اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا قبرستان گیا، اور اس نے جا کر کے وہ بستہ اپنی ماں کی قبر پہ رکھ دیا. اور کہتا ہے ماں میں اپنی ٹیچر کو کیسے بتاؤں کہ میری بالوں میں کنگھی کرنے والی ہستی اب دنیا میں نہیں رہی، دنیا سے جا چکی ہے. میرے کپڑوں پہ پریس کرنے والا اب دنیا میں نہیں رہا. وہ یار تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تیری ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. تجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ تیرا باپ تیرے لیے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی دے سکتا ہے. تجھے پتا نہیں ہے کہ جب تیری ماں آپریشن تھیٹر میں تھی، ڈاکٹر نے آ کر کے تمہارے پریجنوں سے، جو تمہاری ماں کے ساتھ گھر والی تمہاری دادی، بڑی بوا، دائی وغیرہ گئی تھی، ان سے کہا کہ یا تو جچہ یا بچہ، دونوں میں سے ایک ہی بچ سکتا ہے. تو گھر والوں نے کہا تھا ہمت کرتے روتے ہوئے کہ چلو اللہ اولاد پھر دے گا اپنے کرم سے، مگر آپ ماں کو بچاؤ. تیری ماں آدھی بے ہوش تھی، آدھی ہوش میں تھی. تیری ماں نے آنکھیں کھول کے کہا تھا ڈاکٹر ماں کو نہیں بچے کو بچا لو. جبکہ تجھے اس نے دیکھا تک نہیں ہے، مگر قدرت نے تیرے لیے اس کے دل میں پیار کا کیسا سمندر موجود کر دیا ہے. اسی لیے میں نے ایک جملہ کہیں پر پڑھا تھا کہ ناپنے والوں نے سمندر کی گہرائیاں ناپی ہاشم القادری صاحب، مگر آج تک کوئی ماں کی ممتا کے سمندر کے پار پہ بھی نہیں پہنچ پایا ہے. ایسی ہوتی ہے ماں میرے ساتھیوں. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے. اور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کا کہنا ماننے سے، ماں باپ کا پاؤں دبانے سے، ماں باپ کا سر دبانے سے، ماں باپ کے لیے دوائیں لانے سے، ماں باپ کے لیے خدمت کا سامان کرنے سے مولانا صاحب ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے کرم سے حوض کوثر کا جام ملتا ہے. جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے اللہ نے چاہا دنیا میں عزت ملے گی، مرنے کے بعد جنت ملے گی.
اللہ جنت نصیب کرے مرحوم سجاد نظامی صاحب کو، وہ تو مصرے ماں باپ کے لیے پڑھا کرتے تھے، اجازت دیں تو میں بھی آپ کو سنا دوں۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ، ہاتھ اٹھا کے بول دے ذرا سبحان اللہ۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا۔ دیکھو بھائی شنورا والوں، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کہ میری ٹرین نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ واقعہ سنا دوں یا ختم کر دوں؟ غصے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنورا کے لوگوں اللہ خوش رکھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ مجھے بتایا تھا، اچھا قاری صاحب یوسف بھائی ہم پہلی دفعہ ہیں پہلے بھی آئے ہیں؟ تم نے اتنے دنوں میں کیوں بلایا مجھے بیان تو سنتے رہتے ہیں آپ نے، ماشاءاللہ محبت ہے آپ کی۔ وہ خیر بات یہ ہے نا، کئی دفعہ رابطہ تو شاید آپ نے کیا مجھے یاد آتا ہے، لیکن کچھ تو مجبوریاں ہوئی ہوں گی، یوں تو کوئی بے وفا نہیں۔ پریشانی ہوتی ہے کئی دفعہ آپ نے جو تعریف مانگی وہ ہماری خالی نہیں تھی، جو ہماری خالی تھی وہ آپ نے مانگی تھی، لیکن انشاءاللہ آپ سے تو کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ سنورا کا تو نام بھی بڑا پیارا، بھئی سنورا نہیں سنورے گا تو کون سنورے گا؟ دو بچے حافظ ہوئے ہیں، وہ بچے یہاں پر بٹھا دو، یہیں پہ میرے قریب بٹھا دو، آ جاؤ بیٹے میرے پاس آ جاؤ، یہاں بیٹھو، تم دولہا تو آج ہی آج کی بات کے، آؤ ادھر آؤ، شرما مت، ابھی دستار بندی ہوگی آپ کی، آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس۔ یہ جو ابھی میں واقعہ سناؤں گا، جب آپ نے ٹائم دے دیا تو نکلنے جو ٹرین نکلے گی دوسری پکڑ لیں گے، تو فلائٹ تھوڑی ہے کہ خرچہ 5-6 ہزار روپے کا بڑھ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، 1000-1500 کی بات ہے، وہ دیکھ لیں گے بعد میں، آپ نہیں دیکھیں گے تو ہم دیکھ لیں گے، اس میں کیا پریشانی ہے۔ حضرات توجہ ہے، آپ کی نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ بٹوارا گھر میں جب ہو تو خیر شریحت تو شریحت ہے، مگر دل سے یہ سوچو کہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا ہو تو یار ہمارے بھائی تو ہیں، وہ بخاری شریف میں ہے نا حضرت، آپ کے مطالعے میں ہوگی، دو مسلمانوں نے ایک دوسرے سے زمین کی خرید و فروخت کی، یعنی ایک نے زمین خریدی دوسرے نے بیچی، اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ سمجھ گئے۔ جس نے زمین خریدی اس نے جب کاشتکاری کے لیے اس میں زمین میں، جیسے پہلے اب تو یہ سسٹم نہیں تھا، پہلے جو بھی سسٹم تھا، زمین کو جب کھودا تو اس میں نکلا سونے کا مٹکا، یہ حدیث شریف ہے، کیا نکلا؟ آواز آئے، امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ المتوفا 256 ہجری، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور بھی کتابوں میں ہے، تلاش کرو گے بہت سی کتابوں مل جائے گی۔ تو ہوا کیا، وہ جو مٹکا نکلا سونے کا، یار وہ کتنا امانت دار تھا بھائی، وہ مٹکا لے کے اس کے پاس پہنچ گیا جس سے خریدی تھی، کس کے پاس پہنچ گیا؟ جس سے زمین خریدی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، کیا بات ہے بھائی، پیمنٹ تو ہو گیا نا؟ کہا ہو گیا یار، مگر ہم نے زمین خریدی ہے بھائی، سونا ہمیں لگتا ہے آپ سے مسٹیک ہو گئی، بائی مسٹیک لگتا ہے کہ یہ دھوکے سے آپ سے ہو گیا، آپ نے وہ دفن کر دیا ہوگا اس میں، بھول گیا، ارے وہ بھی ایسے ہی تھا، جی جی بے شک، وہ بھی ایسے ہی ایماندار تھا، آج کا ہوتا تو پہلی بات تو وہاں نہ ہوتا، جی سنورا بھی کروٹ کروٹ ہو کے نکل گیا تھا ادھر سے، کوئی مٹکا چیک نہ کر لے، مٹکا چمچا نکل آئے تو بھلا آدمی ادھر بھی ہو کے نکل جائے گا منوٹا کے پل کی طرف، ارے بولو، مگر وہ کیسے امانت دار ایماندار لوگ تھے،
बोलो सुभान अल्लाह। जिसने जमीन बेची थी उसने कहा भाई तू आया क्यों है यहाँ, ये बता पहले तो। यार बताया ना तुझे मैंने ऐसे ऐसे। मैंने जब जमीन बेच दी तो बेच दी, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें सोना निकले, कोयला निकले, कुछ भी निकले, भाई तेरा। सुभान अल्लाह बोलो। मुझे खूब याद है, मैं एक दफा बेंगलोर के पास शिमोगा गया, हमारे दोस्त मुफ्ती आकिल साहब हमारे बड़े काबिल दोस्तों में माशाल्लाह, शिमोगा के शहर मुफ्ती हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो गैर मुस्लिम हज़रात भी आए थे तकरीर सुनने, कुछ पुलिस वाले भी थे। बाद में मुझसे मिले, उसमें कह रहे थे यार इस्लाम इतना पाकीज़ा मज़हब है, तुम्हारे वहाँ सोने का मटका निकल आया तो भी न लिया। मैंने कहा वो सोने का मटका था, सोने का ट्रक भी निकला था उस जमाने के एतबार से। मैंने कहा तभी वो लात मार देते, हराम का एक लुकमा नहीं खाते। मैंने कहा यार तुमने ओरिजिनल मुसलमान देखे कहाँ, हम लोग तो फोटो कॉपी है। सच्ची बात बता रहा हूँ, ओरिजिनल वाले तो ओरिजिनल वाले होते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पे वो जो सीढ़ियाँ है ना, यहाँ पे पहले से भीख मांगने वालों लोगों का एक वो रहा है सिस्टम। तो एक बाबा बेचारे वहां पे खड़े होके अपना भीख मांग रहे थे। तो एक ये भीख मांग रहे थे, खड़े होंगे वैसे। तो वहां से एक अंग्रेज का गुजर हुआ, उसका पर्स गिर गया, उसमें अच्छी खासी रकम थी। अब इतने इन्होंने उस पर्स को पकड़ा, तब तक वो काफी दूर निकल गया था। आवाज दी मगर भीड़ भाड़ में नहीं सुना, ये कुछ दूर निकल। काफी दिनों के बाद जब वो अंग्रेज वहां से आया तो बाबा फिर वहीं पे खड़ा हुआ था। इधर आओ, बुलाया, अंदर झोपड़ी में गया, पर्स उठा के लाया, भाई पर्स आपका है। खुदा की कसम वो अंग्रेज कभी उसकी पेशानी की लकीरों को देखता था और कभी उसकी झोपड़ी की गुर्बत को देखता था। उसने पर्स खोल के देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि किन्नत दूर की बात है, इसने पर्स खोला तक नहीं। उसने रोते हुए कहा, ए बाबा अगर तू इसे अपने इस्तेमाल में ले आता तो कम से कम तेरा मकान तो अच्छा हो ही जाता। रोते हुए बाबा ने कहा था, बेटा मैं मोहम्मद नबी का गुलाम हूँ, सुभान अल्लाह, मैं नबी का गुलाम हूँ, अमानत में खयानत नहीं करता। तेरा पर्स है, तू आ गया, अगर तू और दिनों के बाद भी आता तब भी ऐसा ही रखा रहता। मुझे दूसरों से